حاضرین و ناظرین مکرم، نعتیہ نشست کے بعد اب اپنی توجہات اور سماعتوں کا قبلہ حضور شاہ صاحب کی گفتگو کو بنائیے۔ آج کا دلنشی موضوع ہے ظہور سیدنا امام مہدی علیہ السلام، عصری ظلمتیں اور حضور علیہ السلام کی پیش بندی۔ ناظرین و حاضرین گرامی قدر، ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا تھا کہ اگر گھر والوں کی بات گھر والوں کے ذریعے سنی جائے تو زیادہ لطف آتا ہے۔ بس میں اسی جملے پر اکتفا کروں گا کہ گھر کی بات ہے اور گھر والوں سے بہتر اس بارے میں ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ جس عزت مآب امام کا ظہور وقت مقرر میں اللہ فرمائے گا، اسی امام کے خانوادہ مطہرہ کے عظیم المرتبت فرزند، ہمارے مخدوم و محترم، ہمارے ہادی و رہبر حضرت قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اپنی سماعتوں کو باوضو کیجیے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ ونسبہ وحسبہ وصحبہ والمحبہ لولیہ واخیہ وعلیہ 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 وعلیہ۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی احمد المختار وعلی آلہ الاطہار۔ ناظرین، سامعین، آپ سب کی مہربانی کے لاکھوں لوگ اپنی کریمانہ توجہ سے نواز رہے ہیں۔ آپ کی محبتوں اور الفتوں کا شکریہ اور دعا کہ اللہ آپ کو قافلہ حق کی پہچان عطا فرمائے۔ مجھے نہ تو شوق خسروی ہے کہ میں پیچیدہ باتیں کروں، نہ ہی مجھے ذوق سروری ہے کہ میں ادب تراشوں، اور نہ ہی میری خواہش ہے علم آرائی کی۔ میری گفتگو کا مرکز اور محور حق کی پہچان ہے۔ اس طرح کے آپ سب کے کشکول طلب میں نقاش فطرت سچائیوں کے موتی ڈال دے اور آپ کی آخرت بہتر ہو جائے۔ جس عنوان کا نقیب ذی احتشام نے اعلان کیا، اس پر آپ میری گفتگو کا ایک حصہ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج اپنی بات بڑھانے کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں کا متن سنانا چاہوں گا۔ آپ عداوت کے دباؤ سے بھی بچیں
اور محبت کے گاؤ سے بھی بچیں. تلاش کریں سچائی کو اور ساتھ دیں صدق اور حق کا. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لاتعداد محدثین نے نقل کی. میں متن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے کروں گا. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. المستدرک علی الصحیحین کا یہ حوالہ ہے. 8586 حدیث کا نمبر ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج رجل یقال لہ ایک آدمی کا خروج ہوگا آخر زمان میں. یقال لہ معروف ہوگا وہ، تاریخ اس کا ذکر یوں کرے گی السفیانی فی عمق دمشق. کہ یہ شخص دمشق جو بڑا معروف شہر ہے شام کا، اس کا جو نچلا علاقہ ہے قدر آباد ہے، وہاں سے اس کا خروج ہوگا. وَآمَتُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ قَلْبٍ. بنو کلب قبیلے کے عام لوگ اس کے پیروکار ہوں گے. یہ کون سا قبیلہ ہے؟ یزید کی جو والدہ محترمہ تھیں، کتنے احترام سے نام لیا، میسون ان کا نام تھا. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ بنو کلب کی تھیں، لیکن وقت نے لکھ دیا تھا کہ وہ یزید کی ماں بنے. بنو کلب والے کسی خاص نظریے کے تحت خلافت راشدہ اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مبتلا تھے. حدیث میں ہے کہ وَآمَتُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ قَلْبٍ. اسی قبیلے کے لوگ اس سفیانی کا ساتھ دیں گے. فَيَقْتُلُ حَتَّى يَبْقَرَ بُطُونَ النِّسَاءِ. وہ شخص قتال شروع کرے گا یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ وہ پھاڑ دے گا. حَتَّى يَبْقَرَ، وہ پیٹ پھاڑے گا حاملہ عورتوں کے. وَيَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، اور ماؤں کے پیٹوں سے نکال کر بچوں کو
وہ قتل کرے گا؟ کس خوبو کا انسان ہوگا؟ اس کا ذوق کیا ہوگا؟ انسانیت اور آدمیت کا قتل کرنا، معاف کیجیے، فتجمع لہم قیس، اس کے خلاف قیس قبیلے کے لوگ جمع ہوں گے۔ یہ قیس کے بارے میں محدثین کی 3 آراء ہیں۔ ایک یہ کہ قیس عربوں کا قبیلہ ہے، محبت والا قبیلہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ مجنوں کا نام قیس تھا، قیس بمعنی محبت استعمال ہوا ہے۔ جو اس سفیانی کے خلاف لوگ جمع ہوں گے سارے اہل عشق ہوں گے اور اہل محبت ہوں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جزیرہ ایران کے ایک سائٹ پر ہے جہاں بحیرہ فارس پڑتا ہے۔ 12 میل چوڑی پٹی ہے سمندری جو ایران کو اس جزیرے سے الگ کر دیتی ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ اس جزیرے کو میں نے دیکھا ہے، بڑی کاشتکاری ہے، بڑی سرخیز زمین ہے، اور یہ جو آب نائے امان ہے یہاں معیشت کو طاقت اور قوت دینے والی ہے۔ آبپاشی کا نظام بہت مضبوط ہے۔ یہاں کے اہل محبت ہوں گے جو کہ سفیانی کے خلاف خروج کریں گے اور وہ جمع ہو جائیں گے۔ جناب فَيَقْتُلُهَا حَتَّى لَا يُمْنَعَ ذَنْبُ طَلْعَ، حدیث کے اس ٹکڑے کا معنی یہ ہے کہ قتال ہوگا لیکن یہ اہل محبت کو سفیانی شکست دے دے گا۔ وَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي، یہ ہیں الفاظ قابل توجہ۔ وَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِي فِي الْحَرَّةِ، میری اہل بیت میں سے پھر ایک صحرا سے ایک بندے کا ظہور ہوگا، یعنی مہدی پاک کا ظہور ہوگا۔ فَيَبْلُغُ السُّفْيَانِ فَيَبْعَثُ إِلَيْهِ جُنْدًا مِّن جُنْدِهِ فَيَعْزِمْهُمْ فَيَسِيرُ إِلَيْهِ سفیانی بمن معه، کشمکش میں سفیانی پھر کوشش کرے گا کہ مہدی پاک کی طرف ایک لشکر بھیجے۔ مقام بیضا پر جب یہ لشکر پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا، پورا لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ فلا ينجو منهم الا المخبر عنهم، صرف 2 آدمی بچیں گے اور ان کے نام بھی حدیث میں ہے، ایک کا نام بشیر ہوگا، ایک کا نام نذیر ہوگا۔ ایک کا نام بشیر ہوگا اور دوسرے کا نام نذیر ہوگا۔ جو بشیر ہے وہ مکہ کی طرف دوڑے گا تاکہ مہدی پاک کو خبر دے، اور جو نذیر ہے وہ سفیانی کی طرف دوڑے گا جا کے تاکہ اس کو خبر دے کہ جو لشکر ہے وہ زمین میں دھنس جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس سوموار کو بھی میری خلاصی نہیں ہو سکے گی،
محسوس نہیں ہوتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، ایک روایت حضرت علی کی سنا دوں آپ کو۔ حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کننا عند علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مولا علی کے پاس تھے، فسألہ رجل عن المہدی، ایک آدمی نے سوال کیا حضرت مہدی کے بارے میں حضرت علی سے، حیا، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا دور ہٹو، مجھ سے ذرا دور ہٹو۔ ثم عقد بیدہ سبعا، پھر اپنے آپ نے ہاتھوں کو اس طرح بنایا جس سے 7 کا عدد سمجھ آتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، اس طرح بھی 7 سمجھ آتے ہیں، اس طرح بھی 7 سمجھ آتے ہیں، اور اس طرح بھی 7 سمجھ آتے ہیں، تینوں طریقوں سے 7 سمجھ آتے ہیں۔ مولا علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طرح اشارہ دیا کہ 7 کا عدد سمجھ آتا تھا۔ فقال ذلك يخرج في آخر الزمان اذا قال الرجل اللہ اللہ قتل۔ مولا علی فرمانے لگے کہ وہ جس وقت وہ سفیانی صاحب نکلیں گے، بھائی میں نہیں نام رکھ رہا، یہ حدیث ہے، آپ مطالعہ کریں، جب وہ شخص نکلیں گے تو کہتے ہیں جو آدمی بھی کرے گا اللہ اللہ، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ علی علی کو روتے ہیں، یہاں اللہ اللہ بھی کوئی نہیں کرنے دے گا۔ آپ علی علی کی بات کرتے ہیں، اچھا حدیث مکمل ہو تو میری بات مکمل ہو جائے، میں تھوڑا اب پیچھے ہٹوں گا۔ جناب میرے خیال میں جلدی نہ کیجیے، میں دفتر ماضی نہیں کھولنا چاہتا، تاریخ ماضی کو میں ورق در ورق الجھانا نہیں چاہتا، میں نہ تعصب سے بات کو پھیلانا چاہتا ہوں، نہ محبت سے بات کو پھیلانا چاہتا ہوں، لیکن ہوگا بندہ سفیان۔ دونوں حدیث کے متون، اس پر میں نے تحقیق کی ہے کہ 17 احادیث موجود ہیں، اور یہ 17 کی 17 احادیث اہل سنت کے طریقے پر جو کتابیں مدون ہوئی ہیں ان کے اندر ہیں۔ عالی جناب فَيَجْمَعُ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا قُزُعًا كَقَزْعِ السَّقَابِ، مولا علی فرماتے ہیں کہ جس طرح تم بادل دیکھتے ہو، بادل اڑتے اڑتے ہواؤں کے ساتھ ایک جگہ ٹکڑی بن کر جمع ہو جاتے ہیں، اہل محبت بھی اس طرح جمع ہو جائیں گے، پیار والے بھی اس طرح جمع ہو جائیں گے۔ بڑا ریفرینڈم ہوگا، یہ جو گڑبڑ والے ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہ ادھر ادھر رہ جائیں گے، پیار والے، محبت والے، الفت والے، ابر گہر بار کی طرح، ابر جہر بار کی طرح وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔
یؤلف اللہ بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان سب کے دل میں محبت ڈال دے. اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرے نا تو اس کی محبت کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے دل میں محبت ڈال دے. اور محبت کس کی ڈال دیتا ہے؟ مہدی والوں کی محبت ڈال. یہ عام آدمی محبت نہیں کر سکتا اس قافلے سے. اللہ تعالیٰ جس کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کا انتخاب کر لے گا، اور آج بھی کر رہا ہے. واہ واہ واہ. دو حصوں میں لوگ بٹ گئے ہیں، ادھر علی والے ہیں ادھر علی کے مخالف ہیں، بٹ گئے ہیں. ادب تھا نا، مولا علی کا ادب تھا. آپ نے تشبیہات، اگر تشبیہات علی میرا عنوان ہوتا تو میں بتاتا کہ کس طرح کوثر سے دھلے ہوئے قلم سے مولا علی لکھ رہے ہیں، تسنیم سے غسل دے کے جناب اپنی زبان سے نور بکھیر رہے ہیں. ارشاد فرمایا لا یستوشن الی اخد. ایک تو محبت والے ہوں گے، دوسری ان کی نشانی ہوگی کہ وہ کسی سے جو اپنے ساتھی ہوگا اس سے نفرت نہیں کریں گے، وحشت نہیں ہوگی ان میں، وحشت نہیں ہوگی. جیسے آپ بیٹھے ہیں نا محبت سے، ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، آنکھوں سے ایک دوسرے کو تحفے دے رہے ہیں. یہ محبت والوں کی نشانیاں. دل دلوں سے ملے ہوتے ہیں، آنکھیں آنکھوں سے ملی. یہ محبت، یہ پیار کی علامت ہوتی ہے کہ وحشت نہیں ہوگی. اب آپ پہچان کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس چہرے پر وحشت اور کس چہرے پر علی کو دیکھنے کا نور ہے. پہچان. کئی گورے بھی کالے ہیں، کئی کالے بھی گورے ہیں. آخرت کی محبت کا رنگ ہی اپنا ہے، آخرت کی محبت کی تازگی ہی اپنی ہے، محبت الہیہ کا جوبن ہی اپنا ہے، اس شباب کا مزہ ہی اپنا ہے. اللہ اکبر. ایک یہ بات خاص کر سننے والی ہے، لا یفرقون بأحد. نہ کسی سے ڈر کر وہ کسی کا ساتھ دیں گے، اور نہ کسی سے لالچ خوشامد خوشی سے کسی کا ساتھ دیں گے. بڑی خاص نشانی ہے. اور سونیا پولیس کی زنجیر ہلے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، یہاں تو سروں کی فصل اللہ کے نام پر کٹائی جائے گی. شہادتوں کے جام نوش کیے جائیں گے. یدخل فیہم علی عد اصحاب بدر. مولا علی نے کہا ان محبت والوں کی تعداد 313 ہوگی. ان محبت والوں کی تعداد 313 ہوگی. ڈٹیں گے تو صحیح. واہ 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 واہ. ادھر سفیانی اور اس کا لشکر، ادھر بنو کلب کے کتے. وہی کلب کا معنی ہی کتے ہوتا ہے، میں نے گالی نہیں دی. کلب کا معنی ہی یہی ہوتا ہے. ادھر بنو کلب کے لوگ سفارا ہوں گے، جیسے کل بدر میں ادھر 1000 تھے ادھر 313 تھے. مہدی پاک کے محبین بھی اٹھیں گے تو پہلے 313 ہوں گے. اللہ کرے کہ مجھے میری بات یاد رہے. دعا گو ہوں، علالت کی بات تو ہے، لیکن میں مجدد الفسانی کا ایک حوالہ آپ کے سامنے نہ لاؤں تو یہ ایک زیادتی سی والی بات ہوگی. جناب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجدد صاحب مکتوب ایک لکھتے ہیں جس کی جلد تیسری ہے، مکتوبات شریف کی تیسری جلد۔ آپ خواہ فرسائی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ 4 بادشاہوں کو بڑی طاقت ملی ہے، 2 مومن تھے 2 کافر۔ سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین کا نام لیا کہ یہ مسلمان تھے، بڑی طاقت ان کو ملی ہے۔ نمرود کا نام لیا، بخت نصر کا نام لیا کہ ان کو دنیا میں یہ کافر تھے، بڑی طاقت۔ مجدد الفسانی کا قلم محبت سے ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ 5واں بادشاہ اس ساری زمین کا مالک بن کر ابھرے گا، اور وہ محمد کا بیٹا ہوگا، علی کا بیٹا ہوگا، وہ مہدی پاک ہوگا۔ یہ اعتراف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کاش کے نقش بندی بھی نقش بندی ہو جائیں، یہ صرف بندی نہ ہوں، نقش بندی ہوں۔ مجدد صاحب کی بات مانیں، امام ربانی نے تو یہاں تک لکھ دیا کسی کو ولایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جس وقت تک 12 میں سے کسی کی تائید نہ ہو جا۔ ولی کیسے بنو گے؟ میں خود جھوم گیا جس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد پڑھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے خاتم النبیین نبوت میں مصطفیٰ کریم ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، فاتح الولایت علی ہیں اور خاتم الولایت مہدی ہیں۔ یہ سمجھے یہ فاتح فاتح فاتح، جیسے خیبر کا دروازہ توڑا، میرے مصطفیٰ نے کہا علی مبارک کو ولایت کا دروازہ بھی تجھ سے کھولا جاتا ہے۔ اور جو خاتم الولایت ہیں وہ امام مہدی پاک، امام مہدی پاک کو یہاں نقشہ جو ہے ان کی قوت ریاست کا ہے، ان کے حسن کا نقشہ بھی بتاؤں۔ مولانا لیاقت صاحب اور علماء کرام، میں نے بڑی آج مغز کھپائی کی ہے، تاج العروج سے لے کر لسان العرب تک اور جوہری کی سیاح سے لے کر التحقیق تک اور المنجد سے لے کر فیروز آبادی کے حاشیوں تک اور راغب سے لے کر کے ان کتابوں کو میں نے کھنگالا ہے۔ جب میں نے پڑھا ہے کہ مہدی جب سامنے آئیں گے نا تو ان کا چہرہ لوگوں کے دل میں اترے گا اور نشانی یہ ہوگی کہ مکھڑے تے کالا کالا تل ہے۔ کیا کیا آپ کے دائیں طرف، اچھا کہیں میں ذہول نہ کر جاؤں، مجھے حسن مہدی اپنی طرف کھینچ کے گلستان مہدی میں نہ لے جائے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، کیا نے پڑھا ہے کہ خال و خد، یہ اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خد و خال، خد و خال استعمال ہوتا ہے، خال و خد استعمال ہوتا ہے۔ اور سونے کبھی غور کیا ہے کہ یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یا چہرہ ہونا چاہیے یا خد کہتے ہیں یہ رخسار۔ ویسے محبت کا مزاج تھوڑا آوارہ ہو جائے تو لوگ محبت دیتے ہیں، اسی طرح خد کھولتے ہیں۔ یہ محبت کا مزاج جس وقت فرم ہو جائے، زیر و زبر ہو جائے تو انسان ادھر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ رخسار بڑی چیز ہے، اور سونیا رخسار ہو تو حوالہ بنتا ہے۔ کسی کا خد ہے جس کا والا ہو، ہوگا تو سو ہوگا،
لیکن ہمارے کنبے میں تو ہے. حضور نے کہا نظر الی وجہ علی عبادہ. کوئی ہے تو عبادت. یہ خط و خال، یہ خال کیا چیز ہے؟ یہ معمول نہیں ہے، ہر جگہ معمول نہیں ہوتا. یہ ہر جگہ ماموں صاحب نہیں ہوتے. اور یار پرانی تاریخ نہ پڑھنا. میں خال کہتے ہیں ماموں کو، عمن، چچا، خالن، ماموں. لیکن خط و خال جس وقت آ جائے تو اس کا معنی ماموں چاچا نہیں ہوتا. ہوتا ہے لیکن رشتہ داریوں کی تاریخ میں ہوتا ہے. لیکن خط و خال جب کہا جائے تو اس خال کا معنی یہ نہیں ہے. زبیدی حنفی لکھتا ہے تل جو ہوتا ہے نا، تل، سم سم، اس کو کہتے ہیں سم سم. یہ جو سم سم ہے، تل ہے، یہ چٹے بھی ہوتے ہیں، کالے بھی ہوتے ہیں. ہمارے دیار میں صرف چٹے اور کالے ہوتے ہیں. یورپ والوں کے ہاں سرخ بھی ہوتے ہیں. 3 رنگوں میں یہ تل جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور اس کی عظمت میں آپ کو بتاؤں کہ خوبصورت اور اثر رکھنے کے لحاظ سے اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جیسے تل ہل رہے ہیں. اور سے دیکھو تو یہ ہلتے نظر آتے ہیں. ہلتے ہیں یا نہیں؟ ممکن ہے کہ ہتھیلی ہلتی ہو. اور تل، اور ویسے تل کو تل اس لیے کہتے ہیں جو دیکھے ہل جاتا ہے. وہ ہل جاتا ہے. دراصل تل جو ہے وہ حسن کی علامت ہوتا ہے، جمال کی علامت ہوتا ہے. مہدی پاک سلام آپ کو. تو آج حسن کا جلوہ لے کے آئیں گے. سر پر دستار مصطفی ہوگی، ہاتھ میں تلوار مصطفی ہوگی، اور کندھے پر کملی ہوگی، وہ بھی مصطفی ہوگی. ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، وہ بھی مصطفی ہوگا. اور خط و خال لے کے آئیں گے، چہرے پر تل ہوگا. میں بھی بننے کی ضرورت نہیں. حضرت امام مہدی پاک کی رسول کریم علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی. اسی شخص نے پوچھا حضرت علی کرم اللہ دل جو ہے یہ تو چہرے سے اللہ ہے، لیکن میں آتا ہے کہ دونوں کندھوں کے درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مہر تھی. کہتے ہیں کہ ذرہ محجلہ، گوشت ابھرا ہوا تھا اور اس پر بالوں سے یا تو لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. جناب اس پر عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ایک سمت سے دیکھو تو لکھا ہوا نظر آتا تھا محمد الرسول اللہ، اور دوسری طرف سے دیکھو تو لکھا تھا سر انت المنصور، سر انت المنصور. آپ جدھر جائیں گے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. آپ جدھر جائیں گے آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. عالی جناب ادھر تو ختم نبوت کا نشان ہوگا
اور مہدی پاک کی نشانی ہوگی کہ دو کندھوں کے درمیان حضور کا نام لکھا ہوگا محمد. اس لیے میں نے کہا کہ نشانات اور علامتیں جو مہدی پاک کی ہیں ان میں اس قدر کشش ہے، ان میں اس قدر جاذبیت ہے. آئیے اب میں یہاں پھر رکوں، تھوڑا سا میری بات سنیں. وقت کا بھی مجھے لحاظ رکھنا پڑتا ہے. آج کل 5 فیملیز ہیں. There are 5 families دنیا میں جن کی وجہ سے یہودیوں کے پاس مال اکٹھا ہو گیا. میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا. ایک فیملی ہے راک فیلر کی. 1723 میں اس نے بینک قائم کیا. یہودیوں کی فیملی ہے تاکہ ساری دنیا کی دولت یہ سمیٹ لیں اور اس کو خاندان مصطفیٰ کے خلاف استعمال کیا جائے. اس کے بعد راتھ چائلڈ، اس کی فیملی دوسری ہے، یہودی فیملی ہے. 1760 کے اندر بینکنگ پر انہوں نے اجارہ داری قائم کی اور ورلڈ ساری کے بینک ان کے ساتھ متعلق ہو گئے. اس کے بعد امریکہ کی ایک فیملی ہے مارگن فیملی. یہ 1837 میں ان لوگوں نے دولت کو جمع کرنے کی کوشش کی. اور پھر میں بتاتا چلوں ڈوپرٹ فیملی، یہ چوتھی فیملی ہے کہ جن کے نازک عزائم کا اظہار کووڈ-19 سے پہلے ان کے سربراہ نے تقریر کی. اس تقریر کا اقتباس میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. میری انگریزی اور نظر دونوں کمزور ہیں لیکن میں سمجھاؤں گا آپ کو. انہوں نے کہا وی آر آن دا ورج آف اے گلوبل ٹرانسفارمیشن. آل وی نیڈ از دا right major crisis and the nations who they will accept now. This is the world order. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان چیزوں کی وجہ سے ایک ایسا ماحول دنیا میں کریٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے پوری دنیا ہماری اطاعت میں آ جائے گی. عالی جناب اس کے لیے راستہ کیا استعمال کریں گے؟ سنیے یہ الفاظ بھی. When we want destabilized any country or nation، جب ہم کسی قوم اور وطن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، we use their own people، ہم انہی کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. like politicians, religious figures of different sects and influential personalities of that nation or country. ہم علماء، ہم وہاں کے کرتے دھرتے پالیٹیشن ہم خریدیں گے اور خریدنے کے بعد ہم جناب وہاں کا ماحول خراب کریں گے تاکہ فرقہ دباؤ سے، سیکٹیرینزم سے، لڑائی جھگڑوں سے وہ قوم اور ملت تباہ ہو جائے. عالی جناب میں تھوڑا رک کر کے یہ الفاظ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں، ان پر بھی غور. اصل میں جدید دجالی نظام جو ہے وہ ہر کنسیپٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. اور کیا بعید ہے، معاف کریے، کہ جن لوگوں نے پرانے زمانے میں حضرت علی کی مخالفت کی تھی ان کے نام جدید دور میں استعمال کیے جا رہے ہیں. سفیانی ہوگا، وہ سفیانی جو ہے وہ
اس دور میں آپ محسوس کریں گے، میں آپ کو ریسپیکٹ دیتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے کہوں گا کہ اس دور میں شعوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ بنو امیہ کے نام لیے جائیں، اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے جائیں۔ یہ سفیانی جن کی نشاندہی میں نے حدیث کی مدد سے کی ہے۔ جناب، جب جنرل ضیاء الحق مرحوم تھے تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے دباؤ پر ہمارے کمانڈوز جتنے تھے وہ جب پریڈ کرتے تو کرتے علی 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 علی۔ ان لوگوں نے پریشرائز کر کے علی علی کا نام بند کرایا اور کہا کہ اس کو اللہ کر دیں، ہمیں اللہ کے نام پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہم اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جو گھرانہ رسول کے مخالف ہیں ان کے لیے سفیانی اور یہ اور وہ تمام اصطلاحات کو پاور دی جا رہی ہے اور قوت دی جا رہی ہے، لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، حضرت علی کا نام دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ان کی اولاد سے مہدی پیدا ہوگا جو حلالی علی علی کرنے والے ہو، وہ تو دم بدم کریں گے علی 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 علی، مولا علی کے بغیر۔ میں نہیں کہتا، میں مسلمانوں میں کوئی فرکشن پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کہتا کہ پرانے زمانے کے لوگ ایسے تھے یا تیسے تھے، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جب امام مہدی پاک آئیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 یہودی ان کے ساتھ ہوں، یہودیوں کے ساتھ ہوں گے، دجال کے ساتھ۔ دجال جب ابھرے گا تو 70,000 یہودیوں کے لشکر کے ساتھ ابھرے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ان سب کی چادریں سبز ہوں گی، ان سب کی چادریں سبز ہوں گی۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہمارے سبز امامے اتار کر کے انہیں کہا یہ ہمارے ہیں تم نہ پہنو۔ جناب، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ وہ جتنے یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے وہ سبز کپڑے رکھیں گے تاکہ لوگ دھوکہ کھا جائیں، گویا اٹ از اونلی فار چیٹنگ، اٹ از اونلی فار فراڈ۔ یہودی فراڈ کرنے کے لیے سبز چادر رکھ لیں گے۔ وہ سبز چادر تو لے آؤ گے، چہرہ عبد القادر جیلانی کا کہاں سے لاؤ گے؟ چہرہ غریب نواز کا کہاں سے لاؤ گے؟ چہرہ مہدی پاک کا کہاں سے لاؤ گے؟ اور چہرہ بہاؤالدین نقشبند کا کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے حضور نے کہا چادریں نہ دیکھنا، چہرے دیکھنا، تمہیں حق کی دلیل چہروں سے مل جائے گی۔ الناظر وقت کم ہے، اس لذیذ کہانی کو میں اگلے سوموار کو بھی چلاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج جب چل پڑے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ جھانکیں گے۔ مجدد پاک نے تو یہ بھی لکھا، مجدد الفسانی یہ بھی لکھا کہ اصحاب کہف دعا کریں گے یا اللہ ہمیں اس وقت زندگی دے دینا تاکہ ہم مہدی پاک کے ساتھ مل کے لڑیں۔ اصحاب کہف کا عروج و ظہور یہ صرف اور صرف امام مہدی پاک کے لشکر کے لیے اللہ نے ان کو رکھا ہے۔ ایک اشارہ 37 منٹ پر میری گفتگو کا آج وقت ختم ہو رہا ہے تو 3 منٹ میں کیا کروں؟ لیکن آپ کو پتہ ہے کہا گیا کہ دجال کی سواری خمار ہوگی۔ دجال کی سواری ایک ہوتے ہیں تو چڑھنے والے، یہ دجال کی سواری جو ہے یہ خمار ہوگی۔ میں اس پر بھی معذرت چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ سائنس کے عروج کے زمانے میں یہ ایسا جہاز بنائیں
جو لو پرواز کرے، زمین سے قریب چلنا پڑے تو کھوتے کی طرح وہ چلے، اور اڑنا پڑے تو امریکہ پہنچ جائے، کینیڈا پہنچ جائے اور یہاں پہنچ جائے۔ ہائے 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 ہائے، ویسے کھوتے کے کان یا گدھے کے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو نئے جہاز بن رہے ہیں اس کے کان ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دجال کی سواری کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز دجال کا گدھا اسی سے اپنا اگلا خطبہ شروع کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی طرح آپ بر وقت تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ کچھ نشانیاں، کچھ حسن کے نقشے مہدی پاک کے اگلے سوموار کو میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ مجھے امید ہے محبت سے تشریف لائیں گے۔ آج میں اسی پر اکتفا کر کے جناب محترم مہمانوں سے، آج تو ہمیں مولا علی کی منقبت سننی چاہیے۔ 5 فیملیز دنیا کی، یہ میں ڈاکٹر اسد کا ایک مضمون اگلے پیر کو آپ کے سامنے لاؤں گا کہ what is going to be done، کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن دعا کے بعد آج علی علی کرو، اس لیے کہ پتہ چلے کہ سبز رمال رکھنے سے یہودیوں ہمیں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہم تو دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار اللهم احفظنا من فتنة الدجال اللهم ربنا واجعلنا من المحبين لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه